عربی زبان کا مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہل آداء، عزت وہ ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرے۔ ایک یہودی دانشور مذہباً یہودی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میت کو جو عزت اسلام نے دی ہے میں نے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں دیکھی۔ بات کرنے والا یہودی تھا اور بات اسلام کے اعزاز کی کر رہا تھا، تو لوگوں کو شوق پیدا ہوا، اشتیاق بڑھا کہ ذرا وجہ تو پوچھی جائے کہ کس بات کو محسوس کر کے مذہباً یہودی محسوس کرنے لگا کہ میت کو جو اعزاز اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اب اس کی ذرا دلیل دیکھیے گا۔ وہ کہنے لگا میت کی عزت کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب میں نے ایک شخص کو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں نا میری گزارش؟ اب یہ اس یہودی کا انداز ہے بتانے کا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مسلمان مصلی پہ کھڑا ہو کر جب نماز پڑھتا ہے تو حکم یہ ہے اس نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، بلکہ کسی شخص کا گزرنا تو ایک طرف۔ اسلام کہتا ہے کہ اس نمازی کے سامنے کسی جاندار کی تصویر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یہودی دلیل دے رہا ہے، کہنے لگا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو سامنے تصویر بھی گوارا نہیں ہے، مگر وہی شخص جب اپنی زندگی کے 50 سال 60 سال 70 سال اسلام پہ گزار کے مرتا ہے تو اس کی میت کو اللہ یہ اعزاز دیتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے لوگ اپنے سروں کو ڈھانپ کر قطاریں بنا کر وضو کر کے اس کے جسم کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی میت پر نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ذرا موازنہ فرمائیے گا، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو سامنے تصویر بھی گوارا نہیں ہے۔ اور فرمائیے گا، نماز رب کے لیے پڑھ رہا ہے تو سامنے تصویر بھی نہیں ہونی چاہیے، حکم یہ ہے۔ مگر وہی بندہ مومن جب ایمان کی حالت میں جاتا ہے تو وہ یہودی کہتا ہے اس کی میت کو اسلام یہ عزت دیتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے لوگ اپنے اور کعبے کے درمیان میں گویا اپنے سامنے اس کی میت کو رکھ کر اس پر نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میت کو، مرنے والے کو جو اعزاز اسلام نے دیا ہے وہ کہتا ہے میں نے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں دیکھا۔ دیکھیں نا، جو آپ میں بزرگ تشریف فرما ہے انہوں نے تو شاید یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو۔ آج بھی ایسے مذاہب موجود ہیں جو اپنے مرنے والے کو جلا دیتے ہیں۔ باپ فوت ہو جائے تو بیٹا اپنے باپ کی میت کو آگ لگا دیتا ہے، بھائی فوت ہو جائے تو بھائی اپنے بھائی کے جسم کو جلا دیتا ہے، ماں فوت ہو جائے تو اولاد اپنی ماں کے جسم کو جلا دیتی ہے۔ آج بھی ایسے مذاہب موجود ہیں۔ اسلام وہ واحد دین فطرت ہے جو میت کے حق کی بات کرتا ہے۔ اب میت کے حق آپ سوچ سکتے ہیں کہ میت کا کیا حق ہو سکتا ہے۔ جلدی جلدی کچھ باتیں قبول فرمائیے گا، 1:15 بجے انشاءاللہ ہم ختم شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ میت کیوں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا کی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی سانس کی ڈور ٹوٹ جائے پھر یہ نہ سمجھو اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ آقا پھر فرمایا مرنے والے کا پہلا حق یہ ہے اور گھر والوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ میت کو غسل دیا جائے۔ غسل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے
बाप की मैयत घर में पड़ी है और बेटा दरवाजे में खड़े होकर मोहल्ले के मौलवी साहब का इंतजार कर रहा है कि मौलवी साहब आए और मेरे अब्बा जी को गुस्ल दें। अगर बेटा बाप की जायदाद का वारिस बना है तो उसे बाप की मैयत का वारिस भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सुनिएगा जरा हुजूर का फरमान। सरकार फरमाते हैं बाप फौत हो जाए घर में, जिस शख्स ने मैयत को गुस्ल दिया और नहलाते हुए उसके जिस्म में कोई ऐब देखा तो ऐब को छुपा गया और फिर खुद वुजू करके उसके जनाजे में शरीक हो गया, आका फरमाते हैं अल्लाह गस्साल के नहलाने वालों के गुनाहों को बख्श देता है, चाहे उनके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों हो। साथ साथ हम इस बात पर भी गौर करते हैं कि हम में से कितने दोस्त इस वक्त इस टेंट के नीचे साइवां के नीचे मौजूद हैं जिनको मैयत के गुस्ल देने का तरीका आता है। ये मौलवी साहब की ड्यूटी नहीं है कि बाप को आकर भाई को आकर गुस्ल दिया जाए, ये अहले खाना का पहला हक है, बल्कि मैयत का हक है, घर वालों का पहला फर्ज है। अल अकरब फल अकरब, करीबियों का ज्यादा हक होता है। पहला हक मैयत का, महबूब फरमाते हैं उसे गुस्ल दिया जाए। आका हमने गुस्ल दे लिया, अब क्या करें? सरकार ने फरमाया अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ, दूसरा हक यह है मैयत को कफन भी दो। कितने दोस्त जानते हैं कि मर्द और औरत के कफन के कपड़े कितने कितने होते हैं? ये मैयत का दूसरा हक है। गुस्ल दे लिया हुजूर दे लिया, कफन भी दे लिया हुजूर दे लिया, अब क्या करें? ड्यूटी खत्म हो गई? सरकार ने फरमाया नहीं, अब तुम्हारा तीसरा हक ये है कि मैयत के जनाजे में शरीक भी हो जाओ। मरने वाले पर जनाजा पढ़ो। जनाजे पर मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में जरूर कहना चाहूंगा। शरीयत फरमाती है जनाजे की सफों में अगर पीर साहब खड़े हैं तो खड़े रहे, कोई शेखुल हदीस खड़ा है तो खड़ा रहे, कोई शेखुल कुरान खड़ा है तो खड़ा रहे, कोई वक्त का फकीर खड़ा है तो शरीयत फरमाती है खड़ा रहे। हुजूर फिर जनाजा कौन पढ़ाए? फरमाया मरने वाले के बेटे का पहला हक है मुसल्ले पे खड़ा होकर बाप का जनाजा खुद पढ़ाए। अक्सर ऐसा होता है कि जनाजे के मौके पर आप भी तशरीफ ले जाते हैं, मैं भी हाजिर होता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जनाजे पर पिछली सफों में से एक आवाज आती है कि शाह साहब 3 मिनट रह गए जनाजे में, तो आप मेहरबानी करके हमें जनाजे की दुआ तो बता दें। तो भाइयों मैं तो गुजारिश किया करता हूं कि अगर आपको 40 साल में एक सतर की दुआ याद नहीं हुई तो आपको 4 मिनट में भी नहीं होगी। जनाजे पर याद रखिए ये रहमत का क्या शानदार एजाज है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में जो शख्स फौत हो जाए उसके जनाजे में 100 लोग मिलकर मैयत की बख्शिश की दुआ कर दें। आका फरमाते हैं अल्लाह मरने वाले पर जन्नत को वाजिब कर देता है। एक निगाह नबूवत देख रही थी कि हो सकता है मेरे किसी गुलाम को जनाजे के साथ 100 लोग मैसर ना आए तो वो बेचारा क्या रह जाएगा? नहीं, उसके लिए हुजूर ने रहमत का दूसरा पैकेज इरशाद फरमाया। क्या 100 लोग दुआ करें? आका फरमाते हैं तो मरने वाला बख्शा गया। अगर जनाजे के साथ 100 लोग नहीं है तो फिर महबूब फरमाते हैं मेरी उम्मत में जो शख्स फौत हो जाए, दूसरी हदीस है, उसके जनाजे में 40 मोमिनीन मिलकर मैयत की बख्शिश की दुआ कर दें। हुजूर फरमाते हैं 39 आमीने अल्लाह रद्द कर सकता है, 40वीं अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमा लेगा। 100 लोग दुआ करें तो भी बख्शा गया, 40 लोग दुआ करें तो भी बख्शा गया। सरकार की निगाह करम मुलाजा फरमा रही थी, हो सकता है किसी बेचारे को जनाजे के साथ 40 लोग भी मैसर ना आए। देखे ना, ये भी तो किस्मत की बात है। बाज दफा ऐसा भी होता है, बहुत से जनाजे आपने भी देखे होंगे कि जिनके साथ 40 लोग भी नहीं होते मगर कलम
کلمہ اس نے پڑھا ہوتا ہے سرکار نے، تو وہ بیچارہ کیا رہ جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے سرکار نے پھر تیسرا فرمان رحمت، ترتیب دیکھیے گا، 100 لوگ دعا کریں تو بھی بخشا گیا، 40 لوگ جنازے میں شامل ہو کر دعا کرتے تو بھی بخشا گیا، 40 بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میت کے پڑوس میں سے، اس کی ہمسائیگی میں سے، اس کے نیبرز میں سے صرف 3 گھر میت کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں۔ ویسے آپ تھوڑا تھوڑا بول سکتے ہیں سبحان اللہ، تاکہ برکت و ثواب اکٹھا ہو، روحانیت ہو۔ 100 لوگ دعا کریں بخشا گیا، 40 لوگ دعا کریں تو بھی بخشا گیا، 40 بھی نہیں ہے تو فرمایا کوئی بات نہیں، اس کے پڑوس میں سے 3 گھر اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں، اللہ 3 گھروں کی گواہی کا صدقہ مرنے والے پر جنت کو واجب فرما دے۔ یہ جو ہم جنازے کے موقع پر کہتے ہیں نا کہ بڑا نیک آدمی تھا، یہ بڑی نیک بی بی تھی، یہ کوئی ہمارے کوئی لٹن کی یا کوئی ملتان کی یا کوئی شجاع آباد کی یا کوئی ہمارے پاکستان کی یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ہم حضور کی حدیث کی اتباع میں کہتے ہیں۔ مرنے والے کے 1000 عیبوں کا پتہ، انسان تھا نا، فرشتہ تو تھا نہیں، اور خطا اور نسیان انسان کے ساتھ جڑا ہے، مرنے والے کے 1000 عیبوں کا پتہ، 1000 جرموں کا پتہ، مگر جنازے کے موقع پر کہہ دینا چاہیے کہ مرنے والا بڑا نیک تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب نے فرمایا اگر اس کے پڑوس میں سے، چونکہ دیکھیں پڑوس بڑی ایک حساس سی ایک ذمہ داری ہے، پڑوسی ہونا بھی۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بھاگتا بھاگتا آیا اور سرکار سے کہنے لگا حضور مجھے پتہ کیسے چلے گا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اگر آپ کے سر پہ دستار ہے تو ٹھیک ہے، چہرے پہ داڑھی ہے تو ٹھیک ہے، سفید کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے، ماتھے کی ہڈی پر محراب کا نشان ہے تو ٹھیک ہے ورنہ گڑبڑ ہے۔ نہیں، حضور کا عطا کردہ پیمانہ دیکھیے۔ اس نے سوال کیا حضور مجھے پتہ کیسے چلے گا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ تو میرے کریم نے مختصر سی بات فرمائی، سرکار نے فرمایا تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لے، تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہہ دے تو تو اچھا ہے، اور اگر وہ تجھ سے شکوہ کرے تو فرمایا پھر بھولیوں سے دھوکہ نہ کھانا، پھر تو واقعی بیڑ ہے۔ یہ آقا کا عطا کردہ پیمانہ ہے، اس پہ آپ خود کو پرکھیں، خود کو پرکھ لیتا